السلام علیکم، میں ہوں اسد خان۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ دنیا میں بڑے امیر ترین نام آپ سنے ہوں گے، لائک ایلون ماسک، وارن بفٹ یا بل گیٹس، اور بھی اس کے علاوہ بہت سے نام ہوں گے۔ لیکن آج ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں شاید آپ نے نہ سنا ہوگا۔ یہ ہے لیری فنک۔ لیری فنک ایک یہودی فیملی سے بلانگ رکھتے ہیں۔ لیری فنک کی جو ایک کمپنی بلیک راک کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کمپنی کی ٹوٹل نیٹ ورتھ $10 ٹریلین ہے۔ اگر آپ سوچیں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جی ڈی پی کا 40% تصور کیا جاتا ہے۔ اگر حقیقت میں سوچا جائے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اینڈ چائنا کے بعد اس شخص کے پاس دنیا کی ایک تیسری اسٹیٹ کے برابر ایک اکانومی یعنی نیٹ ورتھ ہے۔ یہ شخص لیری فنک جو ایک یہودی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اس شخص نے 1988 کے اندر ایک کمپنی بلیک راک کے نام سے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ یہ کمپنی دنیا کے بہت سے اور کمپنیز میں شیئر رکھتی ہے، لائک ایپل، فیس بک، مائکروسافٹ، میکڈونلڈ، ماسٹر کارڈ، اور اس کے علاوہ ایپل، گوگل، دنیا کی جتنے بھی امیر ترین کمپنیز ہیں، یہ کمپنی ان تمام کمپنیوں کو رن کرتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک کمپنی کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ $10 ٹریلین ہے، تو حقیقت میں سوچا جائے تو یہ چائنا کے بعد یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بعد یہ ایک الگ اسٹیٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کمپنی لیری فنک جو کہ نیو یارک کے اندر اس کمپنی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ لیری فنک جو ہے وہ اپنے مشہور پن کو یا اتنے نیٹ ورتھ ہونے کے باوجود آپ نے اس شخص کا نام میڈیا کے اوپر نہ سنا ہوگا۔ حقیقت میں دیکھا جائے اس وقت جو ایک ریچسٹ پرسنالٹی ہے دنیا کے اندر مشہور ہے، وہ ہے ایلون ماسک، جو $300 بلین سے ابو اپنی نیٹ ورتھ رکھتے ہیں۔ لیکن آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ شخص میڈیا کے اوپر یا باقی ایسے میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر کیوں ہمیں اور آپ کو اس شخص کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ یہ شخص، اس سے یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ کیوں اپنا نام جو ہے میڈیا کے اوپر بس مطلب جیسا کہ باقی امیر ترین لوگ ہیں مشہور ہیں، لیکن آپ جو ہے نہیں ہیں۔ اس شخص کا دیکھا جائے اگر حقیقت میں اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ میں میجر کانفلکٹ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک خفیہ طور پر رکھتا ہوں۔ اور اس لیری فنک کی جو کمپنی ہے بلیک راک دنیا کے 90% میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مطلب دیکھا جائے تو لیری فنک جو اپنے امپلائیز رکھتی ہے، ان کا ایک اسٹریٹجی جو ان کی پالیسی ہے، سب سے پہلے وہ اپنے امپلائیز کو رکھتی ہے، پھر انہی امپلائیز کو یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس میں اپنے یہ امپلائیز جو ہے وہ اس گورنمنٹ کا حصہ بنتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اپنے ان کمپنیز کو جو ہے ایسے قانون بناتے ہیں تاکہ وہ لیری فنک کے جتنے بھی کمپنیز ہیں لائک بلیک راک جو اپنے شیئر دنیا کے تمام کمپنیز اور دنیا کے تمام بینک کے اندر اپنا شیئر یا سٹیکس رکھتے ہیں۔ لیکن لیری فنک کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ دنیا کے اندر جب 2008 کے اندر ایک GFC گلوبل فائنینشیل کرائسس آئے تھے، اس میں اس کمپنی کا ہی ایک ہاتھ تھا۔ اب سمجھتے ہیں کہ GFC کیا ہے۔ GFC 2008 میں ایک بہت فائنینشیل کرائسس کا ایک مارکیٹ کے اندر جو تھا ایک بہت ڈاؤن فال آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ وال کریش جو 1929 کے اندر آیا تھا، اس کے بعد سب سے بڑا ڈاؤن فال تھا دنیا کے مارکیٹ کے اندر۔ اب سمجھتے ہیں کہ اس ڈاؤن فال سے جو بلیک راک کمپنی ہے اس کو کیا فائدہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی پالیسیز میں جو اکنامک ہو یا پولیٹک ہو، اس میں اس یہودی کمپنی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ مطلب یہ اپنے حق میں بہت سے ایسے فیصلے کرواتی ہے
جو اس کمپنی کے حق میں ہو۔ ظاہری بات ہے، اگر ایک ملک کی معیشت دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ملک ہو اور اس کی معیشت میں 40% جی ڈی پی جو سمجھو ایک شخص کی کمپنی کا ہو، تو سوچو کہ وہ دنیا کیا، وہ تو تمام کانٹیننٹس کو کنٹرول کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس میں بلیک راک کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی لابی جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک ٹاپ سیکرٹ مائنڈ سیٹ رکھتی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک ون گاڈ مطلب ون رول یونٹ ہوگا، جس میں مطلب ایک شخص کے فیصلے ہوں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلیک راک کمپنی جو ہے وہ بھی سمجھے کہ اس جو ان کا ایک مینس جیسا بھی آپ سمجھے کہ ان کا جو ایک مشن ہے وہ بھی اس کا ہے، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو مطلب اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اگر ایک کمپنی دنیا کے 90% میڈیا کے اوپر کنٹرول رکھتی ہے تو پھر وہ دنیا میں کیا کیا کروائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج چھوٹا سا ولاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس ولاگ کو شیئر کریں اور لائک کریں اور ضرور کمنٹ کریں۔ ہمارا اگلا جو ولاگ ہوگا وہ ہم سمجھیں گے کہ لیمن کرائسس 2008 کا جو ڈاؤن فال تھا، فائنینشیل کرائسس جو تھے دنیا میں، اس کے بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔